کہ ہندوستان آزاد ہوا مولانا غلام صاحب، تو آپ نے بہت سارے بھاشن سنے، لیکچر سنے، سب کے نام آتے، بہت سو کے نام آتے. ہاں کوئی مسلمان کا نام نہیں، بولو نا، کوئی مسلمان کا نام نہیں آتا. میرے کو کسی نے کہا مولانا ہندوستان آزادی میں تو علماء بھی تھے، تو ان کا تو کسی کا نام ہی نہیں آتا. حالانکہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمان تھے، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ تھے، شیخ فتح علی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تھے، حضرت خواجہ احمد شہید تھے، حضرت خواجہ اسماعیل شہید تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی تھے، شیخ الہند حضرت مفتی محمود الحسن صاحب تھے. ان کے نام نہیں آتے. میں نے کہا قرآن کہتا ہے ان کے نام نہیں آئیں گے. قرآن کہتا، میں نے کہا اللہ کہتا ہے جو آخرت کے واسطے محنت کرتا ہے اس کا نام قیامت ہی میں آتا ہے، دنیا میں نہیں آتا ہے. جو دنیا کے واسطے کیا ہوگا ان کے نام دنیا میں آئیں گے، جو آخرت کے واسطے کرے گا. 15واں پارہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جو آخرت کا ارادہ کرے گا، آخرت کے لیے محنت کرے گا، اللہ کہتا اس کا نام بھی آسمانوں پر ہوگا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے انگریزوں کو بھگانے میں سب سے پہلے کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انگریز اندر آتے گئے، قبضے پہ قبضہ کرتے گئے. وہ تو اللہ کے ایک ولی کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے شاہ عبد العزیز. انہوں نے کیا نام، مسلمان کا بھلے نام نہیں آئے لیکن سنو ہے کہ نہیں ہے. ارے میں تو فخر کے ساتھ کہتا ہوں بھائی ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا اگر رول ادا کیا تو مسلمان ٹیپو سلطان. بولو مسلمان. آج پورے ہندوستان میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی دیکھنے جاتے ہیں تو تاج محل بنانے والے شاہ جہاں مسلمان. ارے بولو لال قلعہ میں سب سے پہلے ترنگا لہرانے والے، لال قلعہ میں سب سے پہلے ہندوستانی جھنڈا لہرانے والے مسلمان. کون؟ شیخ شاہ نواز، جنرل شاہ نواز. وہ بھی کون تھے؟ مسلمان. ارے بولو وہ بھی کون تھے؟ سب سے زیادہ ہندوستان کی آزادی میں جنہوں نے پیسہ لٹایا وہ بھی مسلمان تھے، سیٹھ حاجی عثمان. بولو سیٹھ حاجی عثمان. اور یہ ہمارا جو جھنڈا ہے نا، جھنڈا اس کی ڈیزائن دینے والی بھی مسلمان خاتون ہے جس کا نام ہے مسز سریا طیب جی، وہ بھی مسلمان. اور سب سے اچھا ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. بولو نا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، یہ ترانہ لکھنے والے بھی مسلمان، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. سب سے پہلے فتویٰ جو دیا ہے انگریزوں کو نکالو، شاہ عبد العزیز نے. بولو کنہوں نے؟ اور جب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ایک جوان کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے سلطان فتح علی. کیا نام ہے؟ بولو سلطان. ان کے ابا کا نام ہے سلطان حیدر علی، ان کا نام ہے سلطان. یہ کھڑے ہو گئے 350 جوانوں کی جماعت کو تیار کیا. انگریزوں ہزاروں ہزار کی تعداد میں، ارے انگریزوں 50 سے 60 ہزار کی تعداد میں، یہ جوان نے صرف 350 کو تیار کیا اور ایسا مقابلہ کیا انگریز کے چھکے چھڑا دیے. یہ جوان کون تھے؟ جن کو ہم کہتے ٹیپو سلطان. بولو کون تھے؟ اب ہم کو ٹیپو سلطان کی سیریل بتائی گئی، اس میں بتایا گیا ٹیپو سلطان کی داڑھی بھی نہیں ہے، عورت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی لکھتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں ٹیپو سلطان وہ بادشاہ تھے جن کی کبھی تہجد کی نماز بھی فوت نہیں ہوئی ہے. مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان ولی نہیں تھے، ولی سے بڑھ کے ابدال نہیں تھے، بلکہ ہندوستان کے قطب تھے، بادشاہ بھی تھے اور قطب بھی تھے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ. یہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے میسور میں مسجد بنائی. میسور جاؤ، میں گیا، میں ٹیپو سلطان کی درگاہ پر بھی گیا، بولو الحمدللہ. اور ٹیپو سلطان کی وہ جو مسجد ہے نا میسور میں، وہاں بھی میرا جانا اور بہت سارے لوگ میرے کو لے گئے. جب جامع مسجد میں ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی تو مجھے یاد آیا اتنی بڑی مسجد بڑے ہوش کے ساتھ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تو وقت کے بادشاہ تھے، انہوں نے میسور میں جامع مسجد بنائی. اور جامع مسجد کی اوپننگ ہو رہی ہے عصر کی نماز میں. کون سی نماز میں؟ ساری مسجد گچا گچ پیک بھری ہوئی ہے اور سب کو فکر ہے کہ امامت کون کرائے گا آج، کیونکہ مسجد شروع ہو رہی ہے اور بادشاہ نے مسجد بنائی ہے اور میسور میں بنائی ہے اور میسور کی جامع مسجد ہے. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ آئے اور آ کر کہا کہ اس مسجد میں امامت وہ کرائے گا، پہلی نماز عصر کی امامت وہ کرائے گا جو صاحب ترتیب ہو. صاحب ترتیب یعنی جس کی فرض نماز کبھی چھٹی. پورا مجمع حیران کھڑا ہے. آخر میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ خود آگے بڑھے، اللہ اکبر کہہ کے عصر کی نماز شروع کروا دی اور نماز کے بعد کہا راز کھولنا نہیں چاہتا تھا لیکن کھل گیا، بالغ ہونے سے لے کر اب تک ایک بھی نماز میری قضا نہیں ہوئی ہے.
یہ ہے میرے دوستوں ہندوستان کے لیے ہم قربانی دینے والے. سب سے پہلے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ, پھر کون؟ ٹیپو. اب میرے دوستوں وہ 1862 63 64 ہاں یہ دہلی میں چاندنی چوک ہے, دیکھا ہوگا آپ نے دہلی میں چاندنی چوک. میرے دوستوں دہلی میں چاندنی چوک ہے, وہاں سے لے کر پاکستان کے خیبر تک میرے دوستوں لوگ قسم کھا کر کہتے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو. عالموں کو پھانسی دی گئی تھی درختوں کے اوپر, چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے خیبر تک. اور میرے پیارے دوستوں 3 سال میں 14,000 علماء شہید ہو گئے. کتنے علماء شہید ہو گئے؟ اور ایسے شہید نہیں ہوئے, کسی کو لوہے سے مارا گیا, کسی کو تلوار سے مارا گیا, کسی کو بندوق کی گولیوں سے مارا گیا. ارے یہاں تک کہ علماء کے کپڑے اتارے گئے, سوروں کی کھالوں میں بند کیا گیا اور اس کے بعد انگارے پر ڈالا گیا. اور ہر عالم کو کہا جاتا تھا کہ فتوا دے دو کہ انگریزوں کو رکھنا ہے. ہر عالم نے کہا ہندوستان زمین ہماری زمین ہے, انگریزوں کو نکالیں گے, ہندوستانی رہیں گے اور قیامت تک مصطفیٰ کا دامن بھی یہاں رہے گا. آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مولانا جعفر, بولو کیا نام, انگریزوں نے ان کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیا. مولانا جعفر فرماتے ہم لوگ سبسکرائب مائی چینل, شیئر, کمنٹ. 15 آدمی تھے, سب کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیا. کہا ہم کو ریل کے ڈبے میں ڈال دیے, اسی حال میں ریل کے ڈبے میں ڈال دیے. اور کہا وہ ریل چلی, امبالہ سے لے کے لاہور تک وہ ریل چلی, لاہور سے لے کے ملتان تک وہ ریل چلی. کہتے 22 گھنٹے کے بعد ہم کو پانی پلایا جاتا تھا, 25 گھنٹے کے بعد ہم کو تھوڑا بہت کھانا کھلایا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کو ریل کے ڈبے میں سے نکالا تو لوہے کے پنجرے تیار تھے, ان پنجروں میں ہم کو رکھ دیا گیا. جو پنجرے چاروں طرف سے نوک والے تھے, کھڑے رہے تو بھی پاؤں میں چوبے, ٹیک لگائے تو بھی چوبے, بیٹھے تو بھی چوبے, اتنی پریشانی میں تھے. مولانا جعفر کہتے اسی پریشانی کے عالم میں میری بیوی اور 3 بچوں کو لایا گیا. مولانا جعفر کہتے میں نے میری بیوی کو دیکھا, سچ بتاؤ اس حال میں ہم اپنی بیوی کو دیکھے. کہتے میرا چھوٹا بچہ, جو چھوٹا بچہ تھا 4 سال کا, سب سے چھوٹا والا, کہا وہ تو میرے لوہے کے پنجرے کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ ڈال کے کہتا ابا باہر آ جاؤ نا, ابا باہر آ جاؤ نا. وہ کہتے میرے ہاتھوں میں تو ہتھکڑیاں تھی, میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں رکھا, کہا بیٹا اگر زندہ رہا تو واپس آ جاؤں گا, لیکن اگر مر گیا تو قیامت میں حوض کوثر پر پیارے نبی کے ساتھ میں تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی. یہ ہندوستان کو علماء نے کیوں محنت کی؟ تاکہ انگریزوں کو کیا فائدہ ہوا؟ انگریزوں کو نکالا, ہم خود انگریز بن گئے, ہم خود انگریز بن گئے. کی نا محنت کی نا, مولانا جعفر تھانے سری نے محنت کی. ابھی آپ کو بتایا 14,000 علماء شہید ہو گئے. میرے دوستوں علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا. ارے میرے پیارو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا. اسی لیے ہم تو کہتے ہیں ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں. بولو ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں, محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں, محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں. وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں, وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں. یہ ہم لوگ ہیں, ہم لوگ ہندوستان والے, کہ اگر ہم کو وضو کے لیے پانی نہیں ملتا تو بھارت کی زمین سے ہم تیمم کرتے ہیں. تو پاک پوتر زمین تو ہم نے سمجھا ہے, وضو سے اگر پاکی ہوتی ہے تو بھارت کی مٹی سے بھی پاکی ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں, محبتوں کے ساتھ تکلم کرتے ہیں, وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں. اللہ ہم کو وطن سے محبت نصیب فرمائے. میرے کو ایک ملا تھا, میرے کو کہتا مولانا اپنا ہندوستان تو بہت خراب ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بہت بے ایمانی ہے, 100 میں 99 تو بے ایمان ہے. میں نے کہا برابر ہے, 100 میں 99 بے ایمان, پھر بھی ہمارا بھارت مہان. بولو پھر بھی ہمارا بھارت. لیکن میرے کو ایک سوال آپ سے پوچھنا, یہ سارے علماء نے جو محنت کی تھی نا, انگریزوں کو مصطفیٰ کا دامن آؤ لاؤ, الٹا ہو گیا. ہم خود انگریز بن گئے. دیکھو نا, یہاں خالی حساب لگاؤ, انگریزی کپڑے کتنے اور اسلامی کپڑے کتنے. ہم خود انگریز بن گئے. بھائی ہم کو ابھی کرتا پیجامہ نہ بڈھے جیسا کون پہنے, کیا پہنے گا؟ ٹی شرٹ, جینس, شرٹ, پینٹ. یہ کیا ہے؟ انگریزوں کو نکالا, خود انگریز بن گئے. داڑھی اڑا دی, داڑھی. شرم بھی نہیں آتی, ڈوب کے مر جانا چاہیے. سارے وہ بیچارے مولانا جعفر تھانے سری, وہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ, ایک ہی کام تھا, انگریزوں کو نکالو, انگریزی تہذیب کو نکالو, اسلامی تہذیب کو لے کر آؤ.
ये खुद अंग्रेज बन के बैठे, शर्ट पैंट टी शर्ट जीन्स, दाढ़ी नहीं, हाँ हमारी पैजामा पटलून टखनों के नीचे, और बाल, हाँ बाल तो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या हैंडसम बाल। यहाँ का बाल भीख मांगता है, ये एरिया भीख मांगता है, ये एरिया उससे बड़ा फकीर है, और पीछे वाला तो पहले से फकीर है, ऊपर इतने बाल लेके कुड़ुक मुर्गी का पर आधा इधर आधा उधर लटकाए जा। अभी आपने देखा होगा एक तो बाल के ठिकाने नहीं, अभी यूं करेगा निकल गया, क्या हुआ भाई जुए पड़ गई। अभी यूं करके देखेगा, कोई देखती है, वो देखती होगी, वो भी सोचती कि तपेली कहां जा रहा है भाई, कमाने धमाने का नहीं, इन्हें होशियारी मानने का, एक रुपया कमाने का नहीं, इतने बड़े बड़े मोबाइल लेके जाते हैं। जब देखो जब मोबाइल पे हेलो, हाँ क्या वो चला गया। इस्लाम का कानून था, कोई मिले अस्सलाम वालेकुम, यहाँ हेलो हाय गुड मॉर्निंग, क्यों? हमारे उलमा ने हमको ये सिखाया था, हमारे नबी ने हमको ये सिखाया था। शर्म करना चाहिए मेरे दोस्तों। हिंदुस्तान जब आजाद होता ना, हम लोग जब झंडा लहराते तो आंखों में आंसू यही आते हैं कि अंग्रेजों को निकाल के था हिंदुस्तानी तहजीब आती, मुस्तफा का तरीका आता, यहाँ तो सब अंग्रेज बन के बैठे, सब अंग्रेज बन के उठना बैठना खाना पीना सोना चलना, ऐसा लगता अंग्रेज में। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों? बल्कि मैं माफ करना, अंग्रेजी जबान बोलने में फख्र महसूस करेगा। हाँ गुड मॉर्निंग हेलो हाय हाउ आर यू, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, अंग्रेजी बोलने में फख्र महसूस करेगा। और कम बखत को बोलो अंग्रेजी जबान जमीन की जबान है, अरबी जबान आसमान की जबान है। सूरह फातिहा सही किया तूने, इतना बड़ा मजमा बैठा है, सूरह फातिहा सही नहीं होगी और अंग्रेजी जबान में खुश होता है, तो सारे उलमा कयामत में हमको नहीं पकड़ेंगे कि हमने तो तुम्हारे वास्ते अपनी जाने अपनी बीवी, कितनी औरतों को बेवा किया, कितने बच्चे यतीम हो गए और तुम तो वापस वही बन गए। इसलिए मेरे प्यारो इस बात पे आ जाओ भाई, मुस्तफा का दामन। कौन कौन तैयार है जरा पक्का बोले तो मेरे को बहुत अच्छा लगे, बोले ना मुस्तफा का दामन। बात खत्म कर रहा हूं मेरे प्यारो, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, हम यहां से जाते जाते मुस्तफा का दामन, एक बात बहुत बड़ी बात है, मुस्तफा रहमत वाले थे, बोलो मुस्तफा। हम लोगों के दिल में रहम, किसी के ऊपर मेहरबानी करम प्यार है, हमारा दिल तो बहुत काला है सही में। किसी के घर में कलर लगता होगा ना, अपने को नींद नहीं आती रात को, कलर उसके घर में लगता है नहीं, और जब सामने मिलेगा अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो, और अंदर अंदर से सोचता होगा इसका घर गिरे तो अच्छा। बोलो सही बोल रहा हूं गलत बोलता हूं? जहां बैठेगा बुराई शुरू करेगा, ए बुराई बुराई, इतनी बुराई, कोई तो ऐसा लगता कि कठोर का महासमाचार। ए ओटे पर बैठ जाएगा, उसने ऐसा किया, उसकी लड़की भाग गई, उसका लड़के कैसा, उसकी बीवी कैसा हुआ, तब बका तेरा मुंह तो देख आईने में जाके, तेरा क्या हुआ। दिल्ली में चांदनी चौक है, वहां से लेकर पाकिस्तान के खैबर तक मेरे दोस्तों लोग कसम खाकर कहते कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की लाश लटकी हुई ना हो। आलिमों को फांसी दी गई थी दरख्तों के ऊपर, चांदनी चौक से लेकर पाकिस्तान के खैबर तक। और मेरे प्यारे दोस्तों 3 साल में 14,000 उलमा शहीद हो गए। कितने उलमा शहीद हो गए? और ऐसे शहीद नहीं हुए, किसी को लोहे से मारा गया, किसी को तलवार से मारा गया, किसी को बंदूक की गोलियों से मारा गया। अरे यहाँ तक के उलमा के कपड़े उतारे गए, सुअरों की खालों में बंद किया गया और उसके बाद अंगारे पर डाला गया। और हर आलिम को कहा जाता था कि फतवा दे दो कि अंग्रेजों को रखना है। हर आलिम ने कहा हिंदुस्तान जमीन हमारी जमीन है, अंग्रेजों को निकालेंगे, हिंदुस्तानी रहेंगे और कयामत तक मुस्तफा का दामन भी यहाँ रहेगा। हालांकि आपको मालूम है अंग्रेजों को भगाने में सबसे पहले किसी को मालूम ही नहीं था कि अंग्रेज अंदर आते गए, कब्जे पे कब्जा करते गए। वो तो अल्लाह के एक वली खड़े हो गए जिनका नाम है शाह अब्दुल अजीज। उन्होंने क्या नाम, मुसलमान का भले नाम नहीं आवे लेकिन सुनो है कि नहीं है। अरे मैं तो फखर के साथ कहता हूं भाई, हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे बड़ा अगर रोल अदा किया तो मुसलमान टीपू सुल्तान। बोलो मुसलमान। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज अगर कोई देखने जाते हैं तो ताजमहल बनाने वाले शाहजहां मुसलमान। अरे बोलो लाल किला में सबसे पहले तिरंगा लहराने वाले, लाल किला में सबसे पहले हिंदुस्तानी झंडा लहराने वाले मुसलमान। कौन? शेख शाह नवाज, जनरल शाह नवाज। वो भी कौन थे? मुसलमान। अरे बोलो ना वो भी कौन थे? सबसे
سے زیادہ ہندوستان کی آزادی میں جنہوں نے پیسہ لٹایا وہ بھی مسلمان تھے، سیٹھ حاجی عثمان. بولو سیٹھ حاجی عثمان. اور یہ ہمارا جو جھنڈا ہے نا، جھنڈا، اس کی ڈیزائن دینے والی بھی مسلمان خاتون ہے جس کا نام ہے مسز سوریا طیب جی، وہ بھی مسلمان. اور سب سے اچھا ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، بولو نا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، یہ ترانہ لکھنے والے بھی مسلمان، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. سب سے پہلے فتویٰ جو دیا ہے انگریزوں کو نکالو، شاہ عبد العزیز نے. بولو کنہوں نے؟ اور جب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، ایک جوان کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے سلطان فتح علی. کیا نام ہے؟ بولو سلطان. ان کے ابا کا نام ہے سلطان حیدر علی، ان کا نام ہے سلطان. یہ کھڑے ہو گئے، 350 جوانوں کی جماعت کو تیار کیا. انگریزوں ہزاروں ہزار کی تعداد میں، ارے انگریزوں 50 سے 60 ہزار کی تعداد میں، یہ جوان نے صرف 350 کو تیار کیا اور ایسا مقابلہ کیا، انگریز کے چھکے چھڑا دیے. یہ جوان کون تھے؟ جن کو ہم کہتے ٹیپو سلطان. بولو کون تھے؟ اب ہم کو ٹیپو سلطان کی سیریل بتائی گئی، اس میں بتایا گیا ٹیپو سلطان کی داڑھی بھی نہیں ہے، عورت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی لکھتے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں ٹیپو سلطان وہ بادشاہ تھے جن کی کبھی تہجد کی نماز بھی فوت نہیں ہوئی ہے. مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان ولی نہیں تھے، ولی سے بڑھ کے ابدال نہیں تھے، بلکہ ہندوستان کے قطب تھے، بادشاہ بھی تھے اور قطب بھی تھے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ. یہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے میسور میں مسجد بنائی. میسور جاؤ، میں گیا، میں ٹیپو سلطان کی درگاہ پر بھی گیا، بولو الحمدللہ. اور ٹیپو سلطان کی وہ جو مسجد ہے نا میسور میں، وہاں بھی میرا جانا، اور بہت سارے لوگ میرے کو لے گئے. جب جامع مسجد میں گئے، ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی تو مجھے یاد آیا اتنی بڑی مسجد بڑے ہوش کے ساتھ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تو وقت کے بادشاہ تھے، انہوں نے میسور میں جامع مسجد بنائی. اور جامع مسجد کی اوپننگ ہو رہی ہے عصر کی نماز میں. کون سی نماز میں؟ ساری مسجد گچا گچ پیک بھری ہوئی ہے اور سب کو فکر ہے کہ امامت کون کرائے گا آج، کیونکہ مسجد شروع ہو رہی ہے. اب بادشاہ نے مسجد بنائی ہے اور میسور میں بنائی ہے، اور میسور کی جامع مسجد ہے. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ آئے اور آ کر کہا کہ اس مسجد میں امامت وہ کرائے گا، پہلی نماز عصر کی امامت وہ کرائے گا جو صاحب ترتیب ہو. صاحب ترتیب یعنی جس کی فرض نماز کبھی چھوٹی. پورا مجمع حیران کھڑا ہے. آخر میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ خود آگے بڑھے، اللہ اکبر کہہ کے عصر کی نماز شروع کروا دی. اور نماز کے بعد کہا راز کھولنا نہیں چاہتا تھا لیکن کھل گیا، بالغ ہونے سے لے کر اب تک ایک بھی نماز میری قضا نہیں ہوئی ہے. یہ ہے میرے دوستو ہندوستان کے لیے ہم قربانی دینے والے. سب سے پہلے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، پھر کون؟ ٹیپو. اور میرے دوستو وہ 1862 63 64 یہ دہلی میں چاندنی چوک ہے، دیکھا ہوگا آپ نے دہلی میں چاندنی چوک. میرے دوستو دہلی میں چاندنی چوک ہے، وہاں سے لے کر پاکستان کے خیبر تک میرے دوستو لوگ قسم کھا کر کہتے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو. عالموں کو پھانسی دی گئی تھی درختوں کے اوپر، چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے خیبر تک. اور میرے پیارے دوستو 3 سال میں 14,000 علماء شہید ہو گئے. کتنے علماء شہید ہو گئے؟ اور ایسے شہید نہیں ہوئے، کسی کو لوہے سے مارا گیا، کسی کو تلوار سے مارا گیا، کسی کو بندوق کی گولیوں سے مارا گیا. ارے یہاں تک کہ علماء کے کپڑے اتارے گئے، سوروں کی کھالوں میں بند کیا گیا اور اس کے بعد انگارے پر ڈالا گیا. اور ہر عالم کو کہا جاتا تھا کہ فتویٰ دے دو کہ انگریزوں کو رکھنا ہے. ہر عالم نے کہا ہندوستان زمین ہماری زمین ہے، انگریزوں کو نکالیں گے، ہندوستانی رہیں گے اور قیامت تک مصطفیٰ کا دامن بھی یہاں رہے گا. آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مولانا جعفر، بولو کیا نام؟ انگریزوں نے ان کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. مولانا جعفر فرماتے ہم لوگ 15 آدمی تھے، سب کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. کہا ہم کو ریل کے ڈبے میں ڈال دیے، اسی حال میں ریل کے ڈبے میں ڈال دیے. اور کہا وہ ریل چلی، امبالہ سے لے کے لاہور تک وہ ریل چلی، لاہور سے لے کے ملتان تک وہ ریل چلی. کہتے 22 گھنٹے کے بعد ہم کو پانی پلایا جاتا تھا.
25 घंटे के बाद हमको थोड़ा बहुत खाना खिलाया जाता था। वो कहते हैं कि जब हमको रेल के डब्बे में से निकाला तो लोहे के पिंजरे तैयार थे, उन पिंजरों में हमको रख दिया गया। जो पिंजरे चारों तरफ से नोक वाले थे, खड़े रहे तो भी पाँव में चुभे, टेक लगाए तो भी चुभे, बैठे तो भी चुभे, इतनी परेशानी में थे। मौलाना जाफर कहते इसी परेशानी के आलम में मेरी बीवी और 3 बच्चों को लाया गया। मौलाना जाफर कहते मैंने मेरी बीवी को देखा, सच बताओ इस हाल में हम अपनी बीवी को देखे। कहते मेरा छोटा बच्चा, जो छोटा बच्चा था 4 साल का, सबसे छोटा वाला, कहा वो तो मेरे लोहे के पिंजरे के पास आया और अपना हाथ डाल के कहता अब्बा बाहर आ जाओ ना, अब्बा बाहर आ जाओ ना। वो कहते मेरे हाथों में तो हथकड़ियां थी, मैंने धीरे से अपना हाथ अपने बेटे के हाथ में रखा, कहा बेटा अगर जिंदा रहा तो वापस आ जाऊंगा, लेकिन अगर मर गया तो कयामत में हौज़े कौसर पर प्यारे नबी के साथ में तेरी और मेरी मुलाकात हो जाएगी। ये हिंदुस्तान को उलमा ने क्यों मेहनत की? ताकि अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ? अंग्रेजों को निकाला, हम खुद अंग्रेज बन गए, हम खुद अंग्रेज बन गए। की ना मेहनत की ना, मौलाना जाफर थानेसरी ने मेहनत की। अभी आपको बताया 14,000 उलमा शहीद हो गए। मेरे दोस्तों, उलमा को फांसी के फंदे पे लटकाया गया। अरे मेरे प्यारो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया। इसीलिए हम तो कहते हैं हजारों जुल्म के बावजूद हम तबस्सुम करते हैं। बोलो हजारों जुल्म के बावजूद हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बत के साथ हम तकल्लुम करते हैं, मोहब्बत के साथ हम तकल्लुम करते हैं। वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं। हम इसी वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। ये हम लोग हिंदुस्तान वाले कि अगर हमको वजू के लिए पानी नहीं मिलता तो भारत की जमीन से हम तयम्मुम करते हैं। तो पाक पवित्र जमीन तो हमने समझा है। वजू से अगर पाकी होती है तो भारत की मिट्टी से भी पाकी होती है। इसलिए कहते हैं हजारों जुल्म के बावजूद हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ तकल्लुम करते हैं, वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं। हम इसी वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। अल्लाह हमको वतन से मोहब्बत नसीब फरमाए। हाँ, मेरे को एक मिला था, मेरे को कहता मौलाना अपना हिंदुस्तान तो बहुत खराब है। मैंने कहा क्या हुआ? का बहुत बेईमानी है, 100 में 99 तो बेईमान है। मैंने कहा बराबर है, 100 में 99 बेईमान, फिर भी हमारा भारत महान। बोलो फिर भी हमारा भारत। लेकिन मेरे को एक सवाल आपसे पूछना, ये सारे उलमा ने जो मेहनत की थी ना, अंग्रेजों को मुस्तफा का दामन आओ लाओ उल्टा हो गया, हम खुद अंग्रेज बन गए। देखो ना, यहां खाली हिसाब लगाओ, अंग्रेजी कपड़े कितने और इस्लामी कपड़े कितने। हम खुद अंग्रेज बन गए। भाई हमको अभी कुर्ता पैजामा ना 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 बुड्ढे जैसा कौन पहने? क्या पहनेगा? टी शर्ट, जीन्स, शर्ट, पैंट। ये क्या है? अंग्रेजों को निकाला, खुद अंग्रेज बन गए। दाढ़ी उड़ा दी, दाढ़ी। अरे शर्म भी नहीं आती, डूब के मर जाना चाहिए। सारे वो बेचारे मौलाना जाफर थानेसरी, वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, एक ही काम था, अंग्रेजों को निकालो, अंग्रेजी तहजीब को निकालो, इस्लामी तहजीब को लेकर आओ। ये खुद अंग्रेज बन के बैठे, शर्ट पैंट टी शर्ट जीन्स, दाढ़ी नहीं, हाँ हमारी पैजामा पटलून टखनों के नीचे, और बाल, हाँ बाल तो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या हैंडसम बाल। यहाँ का बाल भीख मांगता है, ये एरिया भीख मांगता है, ये एरिया उससे बड़ा फकीर है, और पीछे वाला तो पहले से फकीर है, ऊपर इतने बाल लेके कुड़ुक मुर्गी का पर आधा इधर आधा उधर लटकाए जा। अभी आपने देखा होगा, यही तो बाल के ठिकाने नहीं, अभी यूं करेगा निकल। क्या हुआ भाई, जुए पड़ गई? अभी यूं करके देखेगा, कोई देखती है, वो देखती होगी, वो भी सोचती कि तपेली कहां जा रहा है भाई। कमाने धमाने का नहीं, इन्हें होशियारी मानने का, 1 रुपया कमाने का नहीं, इतने बड़े बड़े मोबाइल लेके जाता है। जब देखो जब मोबाइल पे हेलो, क्या वो चला गया। इस्लाम का कानून था, कोई मिले अस्सलामु अलैकुम, या हेलो हाय गुड मॉर्निंग। क्यों? हमारे उलमा ने हमको ये सिखाया था, हमारे नबी ने हमको ये सिखाया था। शर्म करना चाहिए मेरे दोस्तों। हिंदुस्तान जब आजाद होता है ना, हम लोग जब झंडा लहराते तो आंखों में आंसू यही आते हैं कि अंग्रेजों को निकाल के था हिंदुस्तानी तहजीब आती, मुस्तफा का तरीका आता। यहाँ तो सब अंग्रेज बन के बैठे, सब अंग्रेज बन के, उठना बैठना खाना पीना सोना चलना, ऐसा लगता अंग्रेज में। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों?
ہاں، بلکہ میں معاف کرنا انگریزی زبان بولنے میں فخر محسوس کرے گا. ہاں، گڈ مارننگ، ہیلو، ہائی، ہاؤ آر یو، آف کورس، وائی ناٹ. انگریزی بولنے میں فخر محسوس کرے گا. اور کم بخت کو بولو انگریزی زبان زمین کی زبان ہے، عربی زبان آسمان کی زبان ہے. سورہ فاتحہ صحیح کیا تو نے؟ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوگی اور انگریزی زبان میں خوش ہوتا ہے. تو سارے علماء قیامت میں ہم کو نہیں پکڑیں گے کہ ہم نے تو تمہارے واسطے اپنی جانیں، اپنی بیوی، کتنی عورتوں کو بیوہ کیا، کتنے بچے یتیم ہو گئے اور تم تو واپس وہی بن گئے. اس لیے میرے پیارو اس بات پہ آ جاؤ بھائی، مصطفیٰ کا دامن. کون کون تیار ہے؟ ذرا پکا بولے تو میرے کو بہت اچھا لگے. بولو نا مصطفیٰ کا دامن. بات ختم کر رہا ہوں میرے پیارو، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا ہم یہاں سے جاتے جاتے، مصطفیٰ کا دامن. میرے دوستو، آج اگر میں اور آپ مل کر ایک غور و فکر کریں کہ دنیا میں سب سے پوتر زمین کون سی؟ یہ دنیا پھیلی ہوئی ہے اربوں خربوں مائلوں میں. یہ دنیا چاروں طرف، ہاں میرے دوستو، مشرق مغرب شمال جنوب، یہ دنیا پھیلی ہوئی ہے. لیکن اللہ کی قسم میرے دوستو، بعض علماء اس نتیجے پر آئے ہیں کہ دنیا میں سب سے اچھی زمین اگر کوئی ہے تو مکہ مکرمہ کی زمین. بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. بعض علماء کا کہنا سب سے اچھی زمین وہ مکہ کی زمین ہے، اس لیے کہ اگر ہمیں کعبہ نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، ملتزم نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے. ارے ہمیں حجر اسود نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، ہمیں زمزم کا کنواں نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، ہمیں غار ہیرا نظر آتا ہے تو مکہ میں نظر آتا ہے، صفا پہاڑی نظر آتی ہے تو مکہ میں نظر آتی ہے، مروہ پہاڑی نظر آتی ہے تو مکہ میں نظر آتی ہے. یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر علماء نے فیصلہ کیا سب سے اچھی زمین کون سی؟ بولو نا کون سی؟ مکہ. بعض علماء اس نتیجے پر آئے کہ سب سے پوتر زمین اور سب سے پاک زمین اگر کوئی زمین اس دنیا میں ہے تو کہو وہ مدینہ منورہ کی نعرہ زمین. تکبیر، بولو نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. سب سے پوتر زمین مدینہ منورہ کی زمین ہے، جسے ہم مدینہ بھی کہتے ہیں، جسے منورہ بھی کہتے ہیں، جسے میمونہ بھی کہتے ہیں، جسے طیبہ بھی کہتے ہیں اور جسے طابہ بھی کہتے ہیں. لیکن اب سوال ہے، علماء کے دو گروپ ہیں. بعض کہتے ہیں کہ مکہ کی زمین سب سے پوتر ہے، بعض کہتے ہیں کہ مدینہ کی زمین سب سے زیادہ پوتر ہے. علماء کے درمیان میں کانفرنسیں ہوئی، علماء کے درمیان میں میٹنگیں ہوئی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا تھوڑی دیر کے لیے مکہ اپنی جگہ پر عزت والا. بولو مکہ اپنی جگہ پر، مدینہ اپنی جگہ پر تعظیم والا. لیکن علماء، آج اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فتاوی عالمگیری، بڑے فتاوے میں یہ فیصلہ آیا مکہ اپنی جگہ پر عظمت والا، مدینہ اپنی جگہ پر عظمت والا. لیکن مدینہ پاک میں وہ زمین کا ٹکڑا، مدینہ پاک میں وہ زمین کا حصہ جس پر ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ کا جسم اطہر ہے، کا جسد اطہر ہے، زمین کا اتنا حصہ جس پر ہمارے نبی کا جسد اطہر ہے، جسم اطہر ہے. علماء کا فیصلہ ہے یہ زمین کے ٹکڑوں میں سب سے اچھا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، علماء کرام نے یہاں تک لکھا، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے مدینے میں وہ ٹکڑا جہاں روضہ اطہر ہے، جہاں روضہ مبارکہ ہے، جہاں روضہ مقدس ہے، امام مالک کہتے زمین کا یہ ٹکڑا تمام زمینوں سے افضل ہے. یہ زمین کا ٹکڑا کعبے سے بھی افضل ہے اور یہ زمین کا ٹکڑا اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اچھا، اس نتیجے پر تو آ گئے مدینے کا وہ حصہ مبارکہ اس زمین کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اچھا، اس کے بعد چلو تیسرے نمبر پر کون سی زمین؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا بیت المقدس. اسی لیے حدیث پاک میں لکھا، سن لینا، توجہ سے سننا، اسی لیے حدیث پاک میں لکھا اگر کوئی دو رکعت مکے کی زمین میں جا کر پڑھے، 2 رکعت مکے کی زمین میں جا کر پڑھے، اللہ کہتے تو نے 2 رکعت پڑھی ہے میں 1,00,000 رکعت کا ثواب تجھے عطا کروں گا. بولو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اگر کوئی مدینے میں جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے پڑھی ہے 2 رکعت مگر 50,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا.
اگر کوئی بیت المقدس میں جائے وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے گا 2 رکعت نماز، لیکن 25,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. تو اب یہ کہنا پڑے گا مکہ، بولو مکہ مکرمہ، بولو نا ساتھ میں، آواز تھوڑی اور بڑھائے نا. میں ہمارے آپریٹر سے کہوں گا تھوڑی آواز اور بڑھائے. ساتھ میں کہہ دو بھائی کتنی زمین مقدس ہو گئی؟ 3، ایک مکہ، ایک مدینہ اور ایک، بولو نا ساتھ میں، بیت مکہ میں نماز پڑھو تو 1,00,000 رکعتوں کا ثواب، مدینے میں نماز پڑھو تو 50,000 رکعتوں کا ثواب، اور ایک روایت میں وہاں بھی 1,00,000 رکعتوں کا ثواب، اور کوئی بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھے تو 25,000 رکعتوں کا ثواب. اب میں یہ احمد آباد کے مورارجی چوک میں ڈنکے کی چوٹ پر ایک بات کہنے آ رہا ہوں. یہ 3 زمینوں کے بعد پوری دنیا میں سب سے اچھی زمین کون سی؟ احمد آباد کی زمین. کون بولا؟ میں آ رہا ہوں اس بات پر. اتنا جلدی احمد آباد میں کو کودا بھائی؟ وہاں انجم تو نہیں بولا؟ دیکھو کیسا آرام سے چائے پی رہا، پوچھتا بھی نہیں. یہ انجم نام جب سنتے تو ایسا لگتا کتنا بڑا شاعر ہوگا. بھائی توجہ دینا، مورارجی چوک کی اس دھرتی پر، اس بھارت کی دھرتی پر، اس ہندوستان کی دھرتی پر آج کھل کر میرے پیاروں سب لوگ اپنے کانوں سے سننا کہ مکہ کی زمین، مدینے کی زمین اور بیت المقدس کی زمین، اس کے بعد اللہ کی قسم کھاؤں تو غلط نہ ہوگا، پروردگار کی قسم کھاؤں تو غلط نہ ہوگا میرے دوستو. اگر اللہ نے ان 3 زمینوں کے بعد اگر کسی زمین کو پسند کیا تو مجھے کہنے دو اللہ کی قسم وہ ہندوستان کی زمین ہے. اللہ اکبر، اللہ وہ اکبر، ہندوستان کی اللہ زمین ہے. اکبر. آپ کہتے ہو کہ قاری صاحب نے کیسے کہہ دیا ہندوستان کی زمین ہے؟ نہ میرے دوستو، میں آپ کو دلیل پر دلیل پیش کروں گا، اور اتنی دلیل ہوگی کہ آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے اور یہاں سے کھڑے ہو کر کہیں گے ہماری بھارت کی زمین اور انڈیا کی زمین اور ہندوستان کی زمین اللہ کی قسم بہت پوتر زمین ہے. آپ کو دلیلیں پیش کرنا شروع کروں؟ مولی حبیب اجازت، چہرہ مت بگاڑو. میں نے بہت زیادہ بیان کر دیا بھائی، ایسا لگتا میرا بیان مکمل ہو گیا الحمدللہ. بھائی ہندوستان کی زمین سب سے پوتر ہے، اس کی سب سے پہلی دلیل پورا مجمع ساتھ میں کہے حضرت آدم جنت میں تھے. بولو ہاں، ارے بولو نا پورا مجمع، بولو نا حضرت آدم کہاں تھے؟ جنت میں. ارے جنت میں تھے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. حضرت آدم جنت میں تھے. اب میرے دوستو سننا، بہت لمبا واقعہ، مجھے صرف ہندوستان کے بارے میں بتانا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا میں بھیج رہے، آج بھی تفسیر کی کتابوں میں جاؤ، تاریخ کی کتابوں میں جاؤ، آپ کو پتا چلے گا حضرت آدم اگر زمین پر اترے ہیں اور اللہ نے نبی بنایا ہے تو وہ ہندوستان کی زمین پر اترے. اللہ اکبر. بولو نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. حضرت آدم کون سی زمین پر اترے؟ ہندوستان. اس لیے کہ تفسیر کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ حضرت آدم جس زمین پر اترے ہیں اس کا نام سرندیپ ہے. اس وقت ہندوستان پھیلا ہوا تھا، آج جس کو ہم سری لنکا کہتے ہیں، اور سری لنکا میں پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام کولمبو ہے. آج بھی اس پہاڑ کے اوپر ایک سفید پتھر ہے جس پر حضرت آدم کے اترنے کے پاؤں کے نشانات ہیں. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. تو پہلی بات حضرت آدم اترے ہیں تو کون سی زمین میں؟ اور ایک عجیب بات بتاؤں، شاید آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی، اس لیے کہ میں نے بھی جب سنا تو پہلی مرتبہ سنا. حضرت آدم جب جنت سے آئے تو کچھ پتے لے کر آئے. کہاں کے پتے لے کر آئے؟ جنت کے پتے لے کر آئے. حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پتے لے کر آئے. یہ ہندوستان کی دھرتی پر حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پتے لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا گیا کہ یہ ہندوستان کی زمین پر پھیلا دو، یہ ہندوستان کی زمین پر پھیلا دو، یہ فلاں زمین پر پھیلا دو، یہ فلاں زمین پر پھیلا دو. میرے دوستو آج بھی تاریخ بتاتی ہے کہ معلوم نہیں ہندوستان کی کون سی زمین میں حضرت آدم نے جنت کے پتوں کو پھیلایا ہوگا. یہ ہندوستان کی زمین وہ زمین ہے جس نے جنت کو بھی چھویا ہے، جس نے جنت کو بھی چھوا ہے. اس لیے کہ جنت کے پتے ہندوستان کے مختلف زمینوں میں پھیلائے گئے، اور آج
میرے دوستو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو ماننا پڑے گا، مجھے ماننا پڑے گا، آسام سے لے کر چنئی تک، آسام سے لے کر مدراس تک، آسام سے لے کر کیرلا تک، ایسے ایسے عود ہندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگلوں میں ایسے درخت پیدا کیے جس کو آج ہم عود کہتے ہیں، جس کو ہم سندل کہتے ہیں۔ آج قسم سے کہنا پڑے گا پوری دنیا میں سب سے بھاری عود اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان کا عود ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ سعودی جاتے ہیں اور وہاں سے عطر لے کر آتے، مولانا حبیب سعودی سے عود لے کر آیا، لیکن معلوم نہیں عود یہیں سے تو وہاں گیا تھا۔ آج مکہ میں کعبے میں جہاں بھی لوبان جھلتا ہے، جہاں بھی خوشبو آتی ہے، پوچھو مکہ والوں سے، پوچھو مدینہ والوں سے، پوچھو عرب والوں سے، پوچھو جو عود جاتا ہے وہ عود ہندی ہے، جو سندل جاتا ہے وہ سندل ہندی ہے۔ میرے دوستو، حضرت آدم نبی بنے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر، اور جنت کے پتے آئے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر۔ اور بتاؤں آگے کہ بس بتاؤں ایک بات سن لو، مولانا حبیب صاحب جوڑے ناراض ہو رہے، ایک بات اور سن لو میرے دوستو، حضرت آدم کے بیٹے یا بیٹے کے بیٹے، یعنی بیٹے یا پوتے، ان کا نام ہے حضرت شیش۔ بولو کیا نام ہے حضرت؟ آپ تفسیر کی کتابوں میں چلے جاؤ، تاریخ کی کتابوں میں چلے جاؤ، حضرت آدم کے بیٹے یا بیٹے کے بیٹے حضرت شیش، یو پی کی زمین ضلع فیض آباد میں آج بھی اللہ کی قسم حضرت شیش کا مزار مبارک وہاں موجود ہے۔ تو حضرت شیش بھی آئے ہیں، تو بولو کون سی زمین پر؟ ہندوستان۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، بولو طوفان آیا نہیں آیا؟ اور لوگ کشتی میں بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ ارے بولو نا کشتی میں بیٹھے نا، سب نے کشتی میں بیٹھی اور دعا پڑھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ ارے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کشتی میں بیٹھے اور وہ کشتی چلی 7 دن اور 7 رات تک چلی، ایک روایت کے مطابق چلی، لیکن جا کر ٹھہری ایک پہاڑ پر۔ بولو نا حضرت نوح کی کشتی کہاں ٹھہری؟ قرآن کریم نے اس پہاڑ کا نام لیا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی جس پہاڑ پر ٹھہری وہ پہاڑ ہے جودی، اور جودی پہاڑ، تاریخ اٹھاؤ، ہندوستان کے ایودھیا کے قریب جو پہاڑ ہے اس میں ایک پہاڑ جودی پہاڑ ہے۔ تکبیر۔ تو حضرت نوح کے قدم آئے ہیں وہ بھی ہندوستان کی زمین پر آئے ہیں، حضرت شیش آئے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر آئے ہیں، اور میرے پیارے دوستو حضرت آدم آئے ہیں تو ہندوستان کی زمین پر آئے ہیں۔ اور میرے دوستو ایک آخری بات، پھر میں میرے مدعے پر آ جاؤں۔ آخری بات، یہ الہ آباد میں 2 ندیوں کا سنگم ہوتا ہے، ہاں بولو نا، کون سی؟ گنگا جمنا، لوگ کہتے گنگا جمنا سرسوتی گمنامی ہے، 2 ندیوں کا سنگم ہوتا ہے، بولو کون سی؟ گنگا اور جمنا۔ آپ وہاں پر جاؤ، آپ کو پتا چلے گا کہ جمنا کا جو پانی ہے وہ سفید کلر کا ہے، آسمانی کلر کا ہے، سلور کلر کا ہے، اور گنگا کا جو پانی ہے وہ گولڈن کلر کا ہے، وہ سنہرے کلر کا ہے۔ ارے دونوں ندی جب ایک جگہ پر ملتی ہے، یہ گنگا ہے اور یہ جمنا ہے، اس کا کلر سلور ہے اور گنگا کا کلر گولڈن کیوں ہے، سنہرا کیوں ہے؟ دنیا کے سب پانی کا کلر آسمانی کلر ہوتا ہے، تو گنگا کا پانی سنہرے رنگ کا کیوں ہو گیا؟ میرے دوستو، ہمارے علماء میں سے ایک نانوتوی عالم جن کے بارے میں لکھا، ان کا مراقبہ زبردست تھا، وہ گنگا کے کنارے گئے اور انہوں نے مراقبہ کیا، یہ مراقبہ تصوف کی بات ہے، مراقبہ کیا، ان کو کشف ہوا، وہ گنگا جہاں سے بہتی ہے وہاں چلے، وہ کوراکم کے پہاڑوں میں، ہمالیہ کے پہاڑوں میں چلے، انہوں نے قسم کھا کر کہا جہاں سے گنگا ندی نکلتی ہے وہاں نہ جانے کم از کم 15 نبیوں کی قبریں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ 15 نبیوں کی قبریں، جہاں سے گنگا ساگر نکلتا ہے وہاں نبی کی قبریں موجود ہے۔ حضرت نوح جو کشتی میں اترتے ہیں وہ کشتی جس پہاڑ پر آتی ہے وہ ہندوستان میں، حضرت شیش کے قدم ہندوستان میں، حضرت آدم کے قدم، بلکہ میرے دوستو یہ پنجاب ہریانہ جہاں علامہ کن کا مزار مبارک ہے، مجدد الملت شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ، یہ پنجاب میں سرہند شریف سے 14 کلومیٹر پر جاؤ، ایک گاؤں آتا ہے جس گاؤں کا نام ہے براس۔
ایک زمانے میں وہاں کی ساری آبادیاں برباد ہو گئی، لیکن اللہ کی قسم آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرہند شریف یعنی پنجاب اور ہریانہ میں سرہند شریف سے 14 کلومیٹر پر جو ایک قبرستان ہے، جس قبرستان کا نام ہے براس، وہاں بھی نہ جانے کتنے انبیاء کی قبریں ہیں، اور آج وہاں پر ایک مدرسہ قائم ہے جس کا نام ہے گلزار انبیاء۔ نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، یہ انڈیا کی زمین، ہندوستان کی زمین، بھارت کی زمین بہت پوتر ہے، بہت پوتر ہے، لیکن میرے پیاروں اس زمین کو ہم نے گناہوں سے خراب کیا۔ جب معراج کی بات آئے گی تب ہم اس بات پر پھر آئیں گے۔ مجھے اس وقت صرف ایک بات یہ کہنا ہے، یہ جو دہلی ہے نا، دہلی ہندوستان کی راجدھانی، بولو ہندوستان کی راجدھانی دہلی، ایک زمانہ تھا، آج ہم اس کو دہلی کہتے ہیں، ہندوستان کی راجدھانی کہتے ہیں، ایک زمانہ تھا اسے دارالاولیاء کہا جاتا تھا، اسے بیت الفقراء کہا جاتا تھا، بلکہ اسے 22 خواجہ خواجگان کی چوکھٹ کہا جاتا تھا۔ یہ اجمیر والے بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے شاگرد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو کہا دہلی چلے جاؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی گئے اور دہلی جا کر کہا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے کہا مجھے دہلی میں اچھا نہیں لگتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا دہلی میں رہو، اللہ تمہاری ذریعے سے 22 ولیوں کو یہاں پر پیدا کرنے والا۔ نعرہ تکبیر۔ دہلی 22 خواجہ کی چوکھٹ بنی یہ ہمارے ہندوستان میں۔ اور آج میرے پیارے دوستو، وہ جو علماء کا سلسلہ چلا ہے، بھلے دہلی میں 22 خواجہ کی چوکھٹ ہے، لیکن اس کے بعد میں علماء آئے، میرے دوستو علماء آئے، گجرات کی زمین پر آئے، احمد آباد کی زمین پر آئے، سورت کی زمین پر آئے، بھروچ کی زمین پر آئے، بلکہ میرے دوستو ہم سینہ ٹھوک کر یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہندوستان میں حدیث کا علم آیا ہے تو گجرات کی زمین نعرہ پر آیا۔ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ یہ احمد آباد میں، یہ احمد آباد وہ احمد آباد ہے جہاں شیخ قطب عالم آئے، جہاں شاہ عالم آئے، جہاں شیخ احمد کتو آئے، جہاں عثمان سابرمتی آئے، جہاں سید مالک شہید آئے۔ ارے میرے دوستو کتنوں کے نام گنوائے جائے جو گجرات کے بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن آج میں یہ ہندوستان کی بات کرتے ہوئے آج بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے ہمارے ہندوستان میں قرآن کریم کی تعلیم آج بھی جاری ہے، اور بولو انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اللہ العزیز۔ اللہ بولو